السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قواعد نحو شروع کریں گے۔ یہ الثانویہ العامہ کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، ابتدائی کتاب ہے۔ قواعد صرف کے ساتھ قواعد نحو جو ہے وہ ایک قسم کی لازم اور ملزوم کتاب ہے۔ آج سے ہم یہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا جو پہلا سبق ہے مبادیات، اس کا مطلب ہے سمت، جانب اور جوڑنا۔ نحو کی تعریف۔ نحو عربی زبان کا وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے معلوم ہو۔ موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم کے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں ہر قسم کی لفظی غلطی سے محفوظ رہے۔ اور کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے صحیح فہم کا ملکہ پیدا ہو۔ یعنی کہ ہمارا جو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا مین مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکیں، ہم اس کا فہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ العظیم۔ واضح اس علم کے واضح اول راجع قول کے مطابق جلیل القدر تابعی ابو الاسود الدؤلوی رحمہ اللہ ہیں۔ اصطلاحات ہم نے پیچھے قواعد صرف میں بھی پڑھی تھیں اور ابھی ہم پھر اس میں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ حرکات، ضمہ، ٹھیک ہے، پیش کو ضمہ، مضمومہ، ٹھیک ہے، مضمومہ پر فتحہ ہو اسے مفتوحہ، جس پر کسرہ ہو اسے مکسورہ، متحرک وہ حرف جس پر حرکت ہو اسے متحرک، تنوین دو پیش دو زبر دو زیر اس کو تنوین کہتے ہیں، اور نون تنوین کی ادائیگی کے وقت جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ سکون حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ اس کی علامات یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8 5 اور یہ دال کی سی ساؤنڈ ہے، وہ شکل ہے۔ ساکن وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ وہی جو ہم نے قواعد صرف میں پڑھی تھی وہی ہے۔ اور تشدید، ایک حرف کو دو بار، ایک بار سکون کے ساتھ اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ یہ 3 ڈنڈے، ٹھیک ہے۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، جیسے محمد میں دوسرا میم جو ہے وہ کیا ہے؟ مشدد ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے سوالات و تدریبات دیے ہوئے ہیں۔ علم نحو کی تعریف یعنی ذکر کریں۔ علم نحو کیا ہے؟ حروف کو جوڑنے کے لیے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا۔ علم نحو کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ کو ادھر لیے چلتے ہیں۔ نحو عربی زبان کا وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور اس کی آخری حرکت کو چیک کرتے ہیں کہ معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ حرکات ثلاثہ حرکت کی جمع ہے، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، ٹھیک ہے، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہے زبر زیر اور پیش؟ تو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ مفتوحہ، زیر کو کسرہ مکسورہ اور پیش کو ضمہ مضمومہ کہتے ہیں۔ تشدید اور مشدد کسے کہتے ہیں؟ تشدید کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو 2 بار پڑھنا، ایک بار سکون کے ساتھ اور ایک بار حرکت کے ساتھ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ مشدد کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جس پہ تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ جیسے میم کے اوپر محمد میں میم کے اوپر تشدید ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ خالی جگہ پر کریں۔ اب یہاں پر علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے بتایا کلمہ، کلام، کلمہ اور کلام۔ تو علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، 2 ہیں۔ یہ ہم نے جو پیچھے پڑھا کیا تھا؟ موضوع کیا تھا؟ کلمہ اور کلام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ الگ الگ لکھے ہوئے اور کلمہ اور کلام لکھا ہوا ہے، تو یہ سیم ہی ہے لیکن اس میں یہ کلمہ اور کلام اس کا صحیح آنسر ہے۔ 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پہ سکون، تنوین، تشدید، تو تنوین کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
جس حرف کو 2 بار پڑھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مشدد کہتے ہیں، تشدید والا ورڈ ہوتا ہے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتوحہ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مضمومہ، مفتوحہ، مکسورہ لکھ دیا، فتحہ بتا دیا، فتحہ بس مفتوحہ، ٹھیک ہے۔ اب مندرجہ ذیل قرآنی کلمات کو پڑھیں اور ضمہ، فتحہ، کسرہ، تنوین، سکون اور تشدید کی پہچان کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں را کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ، با کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، لام کے اوپر یہاں پہ فتحہ، مفتوحہ، مکسورہ، ٹھیک ہے، ساکن، مفتوحہ، مفتوحہ، ساکن، مفتوحہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کو ساروں کو نہ بھی کریں تو پھر لاسٹ ورڈ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ آخری والا مفتوحہ، مکسورہ، مضمومہ، تنوین، ٹھیک ہے، مکسورہ، اور یہاں اللہ کے اوپر کیا ہے؟ مضمومہ، دال کے اوپر مضمومہ، یہاں پر بھی مضمومہ، یعنی کہ ضمہ کو مضمومہ، سراجن تنوین، 2 زبر ہے، الہ الناس مکسورہ، ٹھیک ہے، کسرہ، السماوات میں کسرہ، ذکر میں تنوین، ٹھیک ہے، مبارکن میں تنوین۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآنی کلمات کو پڑھیں اور مضمومہ، مفتوحہ، مکسورہ، ساکن اور مشدد حرف کی پہچان کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہا کے نیچے مکسورہ ہے، کسرہ ہے، یہاں پہ بھی کسرہ ہے، یہاں پہ تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے، اور یہاں پہ مکسورہ ہے، یہاں پہ مضمومہ ہے، اور یہاں پر بھی مضمومہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں باقی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی مفتوحہ ہے، مکسورہ ہے، ٹھیک ہے، کسرہ ہے، مضمومہ ہے، یہ سب حروف میں آیا ہوا ہے، تو اس میں یہی پہچان بتائی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پہلا لیسن قواعد نحو کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔